سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ظالمن یہ دن میں اس کو کس ساتھ میں لوں، کس زاویے میں پرکھوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس ہستی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جن اوصاف، جن خصائص، جن فضائل کو ہم بیان کرنے والے ہیں، جن کے مقام و مرتبے کا ذکر اس محفل میں ہونے والا ہے، ہمارے لیے، ہم ناچیز لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ شان ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا، آپ پہ ہمارا سلام اور آپ پہ ہماری جان قربان۔ آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ جس کو تانے دینے والے مشرکین ہوں اور وہ کہتے ہوں کہ یہ ابتر ہیں، ان کی شان کے دفاع کے لیے جناب سیدہ آ رہی ہیں اور ان کو کوثر قرار دیا جا رہا ہے۔ ظالماً اس گفتگو میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں پہ بنی آدم یعنی خود آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء کی نسل، تمام مردان خدا کی نسل کو بندوں میں رکھا گیا، سوائے اس معاملے میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو، جو جناب سیدہ کے پاس ہے، جناب علی المرتضیٰ سے چل رہی۔ احادیث اس بات کی گواہ اور شاہد ہیں، اور یہ پردہ، یہ احترام، یہ مقام، یہ معرفت، یہ علم، یہ ادب، جس کے آنے سے خود کائنات کا رسول کھڑا ہو جائے، احترام کرے، استقبال کرے اور اپنی جگہ دے، اسے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ کہتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرات تشریف فرمائیں، وہ حضرات کی جو معاشرے میں دین اور حکمت کی بات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، آپ کا ایک مطالعہ ہے، تحقیق ہے، اور آپ کو وہاں جہاں پہ علم حاصل ہے وہاں پہ محبت بھی اور مودت بھی حاصل ہے اہل بیت کے گھرانے سے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی شاہ حسین قردیسی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے دوسرے مہمان کو۔ آپ کی آمد سے آج اس الف لام میم کو چار چاند لگ گئے۔ آپ نے مستقل کم و بیش 40 سال قم میں گزارے ہیں، وہاں پہ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اس وقت بھی شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے کہ آج اس پروگرام میں تشریف فرمائیں۔ بہت ہی پیارے گفتگو فرماتے ہیں تو محبت سی ہو جاتی ہے۔ سید محمد غضنفر فائزی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے بڑے پروگرام کیے، مگر اس بار بھی جب کر رہا ہوں تشنگی محسوس کر رہا ہوں۔ شان جناب سیدہ فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ جب ہم ان کے بچپن کو دیکھتے ہیں، کیا خوبصورت بچپن ہے، ایک طرف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک طرف پرورش ہو رہی جناب سیدہ فاطمہ کی، اس بچپن کے احوال کو ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ان کا بچپن بیان کیا جائے۔ وہ آپ کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جب کعبہ شریف کی تعمیر نو ہو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھ کے گھر پہنچے تو آپ کو خوشخبری دی گئی صاحبزادی کی جو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، تو اس لیے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ذریت کو آگ سے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو نام رکھا گیا ہے، یہ اس زمانے میں رکھا گیا ہے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور پھر ایک دن کی بچی ہے، 2 دن میں نام رکھا ہوگا، 3 دن میں رکھا ہوگا شروع میں، واہ واہ، تو وہ مستقبل کی خبر آپ نے بتا دی کہ ان کی اولاد کہاں تک جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب غار حرا میں آپ تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی آپ کے گھر میں تھی، اور جب آپ غار سے واپس آئے تو جس طریقے سے آپ کی اہلیہ نے آپ کا استقبال کیا
اسی طریقے سے آپ کی اس صاحبزادی نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تھی۔ تو اس 5 سال کی عمر میں وہ آغاز ہوا وحی کا جب، تو اس وقت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ رہیں، مکی زندگی میں بھی ساتھ رہیں اور مدنی زندگی میں بھی ساتھ ہی تھیں۔ مکی زندگی میں تو یہ تھا کہ گھر ایک ہی تھا، لیکن مدنی زندگی میں ساتھ والا گھر تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت میں رہی، تو علم کا مرکز تو آپ کی ذات تھی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں، کیونکہ جو نبی اسلام کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، صحیح۔ تو اتنا طویل عرصہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور دن کو نصیب ہوئی، رات کو نصیب ہوئی، سفر میں نصیب ہوئی، تو ہر طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت میں رہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا علم میں ان کا مقام ہوگا اور کیا ان کا درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا بچپن ہے تو وہ مکہ مکرمہ میں گزرا، تو وہ جب انہوں نے ہوش سنبھالی تو یہ جھگڑے کہ آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جا رہا، مقابلہ کیا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، گلے میں جو ہے نا وہ چادریں ڈال کے تو ان کو تو دے کہ آپ کی سانس بند کی جا رہی ہے، اللہ۔ اور پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جانوروں کی غلاظت ڈالنے کا زمانہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ یہ دیکھتی بھی تھیں اور مقابلہ بھی کرتی تھی، اور جتنا اس خاتون میں جتنی اس کی قوت تھی، اس قوت کے جو ہے نا حساب سے انہوں نے ان کو فار مکہ کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ اس عمل میں پوری معاون رہی، اس کو آگے بڑھانے میں، عوام تک پہنچانے میں اسلام کی دعوت کو، تو ہر طریقے سے وہ شریک حقیقت ہے، اور دنیا نے دیکھا، چشم عالم اس بات کی شاہد ہے۔ اور پھر ایک اور بھی ایک بات ہے جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اتنی بڑی خاتون کہاں سے آئی جس کا جس کے والد گرامی جو ہیں محمد، وہ ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ اکبر، اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کے لیے رسول ہیں، سب کے لیے نبی ہے جو ہے نا۔ اور پھر ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا کیا بشارتیں ان کے بارے میں دیں، اور کس طریقے سے آپ نے ان کو افضل قرار دیا جو ہے۔ جی۔ اور پھر آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم الشان شخصیت تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جدھر یہ جاتے ہیں حق ادھر ہے، حق ادھر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی زبان سے اور ان کے عمل سے جس چیز کا ظہور ہوگا وہ حق کی ہوگا، حق کے بغیر نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل بجا اور پھر ان کے صاحبزادگان جو ہیں ان کے مدارج اور ان کے آپ مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا درجات بخشے جو ہے۔ تو اتنی بڑی خاتون ہے، تو کسی کا ایک بڑا ہو تو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں، یہاں سارے ہی ارد گرد سارے ایسے ہیں۔ وہ بقول علامہ اقبال کے جو خوبصورت سے ایک زاویہ جناب حضرت مریم سے نسبت، اور پھر اس کا موازنہ کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمی، امام اولین و آخری، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اور میں اقبال سے دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ نسبتیں ہیں جو زمانہ جانتا ہے، وہ نسبت جو ام المؤمنین سے حاصل ہے وہ بھی شرف جناب سیدہ زہرا ہے، اور وہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ میں علامہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ بچپن ہی کے ایام جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، دفاع سرکار ختم نبوت، سرکار اعلیٰ مقام آپ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دور کی ہجرت بھی ساتھ فرما رہی ہیں، مکے سے مدنی زندگی میں کیسے آپ نے سفر فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں، اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ ایک بہت اہم مطلب جو بچپن کے حوالے سے قبلہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں
ان کی نزول کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے، اور موجودہ قرآن کریم میں جو یہ لکھا گیا ہے وہ تھوڑا سا ترتیب الگ ہے۔ تو 11ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی سورہ والضحیٰ، یہ 11ویں نمبر پر پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی۔ ضحیٰ واللیل اذا سجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ بات یہ ہوئی کہ پیغمبر اکرم کے اوپر جو وحی شروع ہوئی رسالت کے اعلان کے بعد، وحی شروع ہونے کے بعد 3 سال تک اس کو بولتے ہیں فترۃ الوحی، یعنی وحی منقطع ہو گئی۔ تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ بس اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اس کے ساتھ دشمن ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل کی کہ والضحیٰ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے کوئی نفرت کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر جو جملہ فرمایا اللہ رب العزت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے ایسی چیز عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا، ان قریب بہت جلد ایک نعمت آئے گی۔ تو یہ 11ویں نمبر کی صورت میں یہ بشارت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کی فترۃ الوحی کے بعد۔ تو اب یہ پیغمبر کو بشارت تو دی جا چکی تھی کہ عنقریب تجھے بہت جلد ایک بہت بڑی چیز تمہیں عطا کی جائے گی جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اب انہی ایام میں 5ویں سال میں جب پیغمبر اکرام اسلام یہ جو اسلام کا جو 5واں سال ہے نا بعثت کا، یہ بہت ہی بڑی مصیبت کا جو سال ہے نا اسلام کے اوپر، اس میں سب سے جو پہلے جو شہید ہوئے 5ویں سال کے اندر حضرت عمار یاسر کی والدہ جو شہیدہ ہیں، جو پہلی شہید ہیں اسلام کے اندر، سمیہ، وہ ان کو ابو جہل اور اس قسم کے جو دشمن تھے انہوں نے ان کو شہید کیا۔ پھر حضرت عمار یاسر کے والد جو یاسر تھے ان کو بھی 5ویں سال میں انہوں نے شہید کیا، 5ویں جب نبوت کا 5واں سال۔ تو بہت ہی سخت ترین حالات ہو گئے، اور انہی ایام میں پیغمبر اکرم کا ایک بیٹا بھی جو آخری بیٹا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کافروں نے اور زیادہ بد زبانی، پہلے تو بولتے تھے کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، چونکہ وحی آنا منقطع ہو گئی، 3 سال سے وحی منقطع تھی، تو وہ کہتے تھے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب وہ انہوں نے ابتر بھی کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ تو اتر نکھتر جو ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں، بس یہ اب کیا ختم ہو گیا، بس اب ہم 2-4 دن یہ کھیل رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اللہ بھی اس کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے اور اولاد بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب یعنی کام ختم ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جو بشارت دی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب وہ بشارت کا ٹائم آ گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر اپنے حبیب کے اوپر نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رسول اللہ تجھے جو میں نے کہا تھا نا ایسی چیز دوں گا تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان شانیہ جو ابھی تمہیں بول رہے ہیں نا تو ابتر ہو گیا ہے، نہیں یہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائے گا، تجھے میں نے ایسی نعمت عطا کی ہے جو تو بھی راضی ہو جائے گا، اور تیری نسل کی میں نے بشارت دے دی ہے روز قیامت تک۔ خوبصورت۔ اب جو میں ایک مختصر سے وقفہ لوں گا اور جب میں لوٹ کر آؤں گا مزید اس میں وضاحت چاہوں گا، خوشی کی بات ہے، یہ خبر کیا ہے جس پہ رضا ہے، اور یہ دیکھیے یہ بھی سرکار ہے، یہ کائنات کا وہ محبوب ہے کہ جس کے لیے کہا گیا نا کہ کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یہاں پہ عالمین میں جتنی مخلوق ہے وہ اس کی رضا چاہتی ہے، اور وہ جو عالمین کا خالق ہے وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ کعبہ، قبلہ اور اولاد، یہ سب کچھ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ یہ شان جناب سیدہ فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہے۔ یہ ایسے لمحات ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے کہ کیا ہم اس کے قابل ہیں۔ بقول شاعر کے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایسا مقام ہے، ایسی پاکیزگی ہے کہ انسان پہلے تو اپنی فکر کو وضو سے پاک کرے، یعنی افکار کو روشن خیالی کی طرف لے کے جائے۔ صرف نام میں ہی آپ دیکھیے کہ اگر اس کو زبر سے پڑھا جائے تو پھر اس کے معنی شگفتگی کے نکلتے ہیں، وہ خوبصورت سا پھول،
اور اگر اس کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی اس کا مثال وہ چاند، وہ ستارہ، وہ روشن، وہ چمک، وہ دمک بنتی ہے. یعنی کہیں بھی کوئی بھی ایسا جملہ ضعف کی طرف نہیں لے کے جائے گا. یہ تو مقام ہے. اور پھر یہ ایک نام نہیں ہے، یہ تو القابات کے ساتھ جڑے ہوئے نام ہے. جب ہم زہرا یا زہرا کہتے ہیں، ابھی تو بطول کی تفسیر ہونا باقی ہے. یہ بھی وہ شرف ہے جو کسی عام کو حاصل نہیں ہے، یہ خاصم خاص آپ کے لیے. میں اس پہ مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور علامہ صاحب سے میری بات جاری و ساری تھی اور آپ نے شان نزول بیان فرمایا، وہ کوثر کا مقام و مرتبہ. یہ بات بھی اس سے جوڑ کے بتائیے گا کہ تسلسل کیا ہے. یعنی وہ کوثر وہ نہیں کہ صرف اس وقت عطا ہو گئی، آج تک اس کوثر کا فیضان جاری و ساری ہے. جی بسم اللہ. دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ 11ویں نمبر پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے بشارت دی کہ میں ایسی چیز تجھے عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. پھر 15ویں نمبر پر جو سورہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی جی کہ ہم نے تجھے انا اعطیناک کل کوثر، بس دے دیا تجھے، بہت کچھ دے دیا. کہ وہ جو تمہیں کہا تھا نا کہ ایسا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، وہ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی کہ جو یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے بس کثرت تمہیں عطا کر دی. وہ جو خیر کثیر جس کا تمہیں وعدہ کیا تھا وہ دے دیا. اب اس سورہ کوثر کی برکات میں سے پہلی جو برکت، یہ سورہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان مبارک میں یہ سورہ نازل ہوا. اور اس کے میں ابھی بعد میں بتاؤں گا. پہلا جو اس کی برکات ہوئیں، کعبے کے اندر جو عرب کا سب سے جو مشہور ترین جو کلام تھا وہ 7 قسم کی نظمیں تھیں، جن کو عرب لوگ بولتے سبع معلقہ. قبلہ یہاں تشریف فرما ہے. تو سبع معلقہ انہوں نے ان کو اس لیے سبع معلقہ بولتے تھے کہ وہ لکھ کے ان کے اوپر گویا پورے عرب کا اتفاق تھا کہ اس سے بڑا فصیح بلیغ کلام پورے عرب کے اندر نہیں سکتا. اجماع تھا پورے عرب کا. جاہلیت، زمانے جاہلیت میں جو یعنی اتنا فصیح و بلیغ کلام کہا گیا جو بشر کے ان کے بقول ان کا یہ تھا کہ یہ بشر سے طاقت سے بالاتر ہے. تو انہوں نے وہ 7 قصیدے لکھ کے کعبہ کی دیواروں کے اوپر لگائے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ سورہ کوثر نازل کیا، جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، صرف 3 آیتیں، سب سے قرآن کریم کا قبلہ تشریف فرما ہے، سب سے چھوٹا سورہ کوثر جب نازل ہوا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے، یہ فاطمہ کی برکات ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ میرا یہ سورہ کوثر بھی وہاں پر لکھ کے لگا دو. تو جب سورہ کوثر لگا دیا انہوں نے، تو لوگوں نے جب آگے دیکھنا شروع کیا، وہ پڑھتے، وہ امرؤ القیس کے اشعار پڑھتے ہیں. ان شاعروں میں سے ایک شاعر تھا لبید شاعر، وہ جناب ام البنین کا سگا چاچا تھا. جو ام البنین ہے نا جناب امیر المومنین کی زوجہ حضرت عباس کی والدہ، ان کا چچا تھا لبید شاعر. اس کا بھی ایک نظم تھی اس میں. یعنی یہ کوئی خاندان معمولی، جناب ام البنین کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، یعنی اتنے بزرگان. لہٰذا حضرت نے کہا نا کہ جاؤ ایسے خاندان سے ایک بیوی انتخاب کرو جو بزرگان میں سے ہوں. یہ لبید شاعر کا بھی قصیدہ اس میں تھا. تو 7 قصیدے جو تھے، پیغمبر نے فرمایا میرا بھی یہ سورہ انا اعطیناک کل کوثر لگا دو. تو جب وہ وہاں پر سورہ کوثر لگایا تو 1-2 دن 4 دن جب لگا کے رکھا تو مشرکوں نے وہ سارا کا سجدہ جو نجاستیں کعبے میں بھری ہوئی تھی، ایک سورہ کوثر کے مقابلے میں 7 قصیدے جو تھے وہ اٹھا کے لے گئے انہوں نے. یہ ہے برکت سورہ کوثر کی، جو فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی. علامہ صاحب نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، پڑھی ہیں، اور جناب سیدہ کے حوالے سے بڑی محنتیں ہیں آپ کی. تو میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب ایک تو وہ آپ کی کتابوں پہ بھی ذرا سی گفتگو ہو جائے، ساتھ ساتھ یہ کہ وہ چند فضائل اور خصوصیات جو جناب سیدہ کی شان میں ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، احادیث کی روشنی میں وہ کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کائنات کا مرکز ہے، اور فضیلت کا بھی مرکز وہی ہے. جو جتنا آپ کے قریب ہے وہ اتنا بڑا ہے، واہ واہ، اور جو جتنا دور ہے وہ چھوٹا ہے جو ہے. واقعی. تو وہ قربت جو ہے، ایک تو نسبی لحاظ سے قربت ہے، ایک صحبت کی قربت ہے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے دل کی قربت ہے جو ہے. تو کسی بھی جہت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو زیادہ قریب ہے اور وہی بلند و برتر ہے، وہی افضل ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن ان کی عمر بہت محدود تھی. ایک وہ شخصیت ہیں جن کو نبی علیہ السلام کے بعد 40 سال ملے. تو
ایک وہ شخصیت ہیں جن کو 10 سال ملے، ایک وہ شخصیت ہیں جن کو 5 سال ملے، تو آپ کو تو چند مہینے ملے، 6 مہینے ملے ہمارے حساب سے آپ کو جو ہے نا۔ تو اب وہ 6 مہینوں میں وہ چیز پھیل نہیں سکتی تھی، وہ استفادہ، اور وہ کیونکہ ابھی جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، تو اس کی وجہ سے جو آپ کے بہت جلد انتقال ہو گیا، تو وہ آپ کی مرویات، آپ کی روایات، اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے علوم آپ کے سینے میں تھے، تو وہ نہ ہو سکے، لیکن لوگوں تک پہنچ نہ سکے، اور اگر وہ پہنچے ہیں تو وہ آپ کے صاحبزادگاں اور آپ کی صاحبزادیاں جو ہیں جن کی تربیت آپ نے کی تھی، ان کے ذریعے سے وہ پہنچے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت ان کو رہی، اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مدینے سے باہر جاتے تھے تو ملتے تھے، لیکن سب سے آخر میں آپ کو مل کے جو ہے نا آپ روانہ ہوتے تھے، اور جب آپ واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ سے ملتے تھے۔ اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت میں رہ کے زہر اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بے شک، وہ صبح اٹھتے ہیں تو بھی وہ قریبی ہوتے ہیں، اور پھر رات تک سوتے تک جو ہے وہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے آپس میں، سنی سنائی یعنی سنی بھی جاتی ہیں، دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ساری باتیں، یہ قربتیں نصیب ہوئیں، اور سب سے بڑی قربت جو ہے نا وہ ان کی یہ ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جو مرتبہ اللہ نے ان کو دیا، اور وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور وہ یہ مرتبہ ہے کہ آپ جو ہے نا جنتی عورتوں کی جو ہے نا وہ سردار، کوئی بھی اس مرتبے میں فائز نہیں ہے، کوئی اس مرتبے میں آپ کا جو ہے نا وہ شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدۃ النساء کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطیہ بخشا ہے، یہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کسبی ہوتی ہے، اور ایک چیز عطائی ہوتی ہے۔ تو وہ کسبی والا عطائی والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ذہن عطا فرمایا، بہت ذہین ہے، اس کا حافظہ بھی بہت تیز ہے، تو وہ بہت کثرت سے، تو اب دوسرا آدمی جس کا حافظہ تیز نہیں ہے، ذہن اس کا تیز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنی قوت استعمال کرے گا، لیکن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ عطائی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک وہ فضائل اور وہ کمالات اور وہ عظمتیں اور وہ بڑائیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسب کی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں تھیں تو ظاہراً وحی کے ذریعے سب سے پہلے اسلام آیا، تو آپ آگے موجود تھی اپنے گھر میں۔ بالکل ٹھیک، جس طریقے سے آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا، تو اسی طریقے سے آپ نے بھی اسی طریقے سے قبول کیا، ساتھ میں بالکل بالکل ساتھ ہی میں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے قبول کیا، اس طریقے سے آپ نے بھی قبول کیا، اسی طریقے سے حضرت علی نے بھی قبول کیا۔ ایک گھر میں یہ سارے فرد ہیں، تو کس کے بارے میں آپ کہو گے کہ اس نے پہلے کیا، اس نے پہلے کیا، اس نے پہلے کیا؟ تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ والدہ ہے تو وہ جو ہے نا ان کو سبقت حاصل ہوگی بیٹی کے اوپر، تو بہرکیف یہ پہلی نہیں تو دوسری ہے، دوسری نہیں تو تیسری ہے۔ تو وہ ایک وہ عظمت ہے، کیونکہ پہلے اسلام قبول کرنا جو ہے یہ ایک عظمت ہے، کیونکہ اس پہ بحث ہوتی ہے، اس پہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک کسبی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عطائی چیزیں ہوتی ہیں، دوسری جو حضرات ہیں ان کے پاس کسب تھا، وہ کسب کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا وہ اس کی طرف سے عطا تھا، اور پھر اس عطا کے بعد جو انہوں نے کسب کیا ہے وہ اس کے اوپر مزید ہے۔ ایک تو ان کو عطائی کیفیت ساری حاصل ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ عطائی ہے، پھر اس پہ کسب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تھوڑی سی ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، میں لوٹ کر آؤں گا اور آپ سے گفتگو کو مزید تسلسل حاصل ہوگا۔ الف لام میم میں خواتین و حضرات، عزیزان من، آپ کا انتظار ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الف لام میم میں آج جناب سیدہ فاطمہ زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی شان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ہم نے بچپن کو بھی پڑھا سنا اور یہاں پہ زیر گفتگو بھی آیا، اس کے بعد کے ایام بھی زیر گفتگو رہے، اور ہم ظاہر چاہیں گے کہ وصال کی طرف بھی جائیں، وہ کیفیات کیا تھی۔ شاہ صاحب کی گفتگو جاری تھی اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو مزید واضح فرمائیں کہ کیا اتنے کم عرصے میں پھر اس کے بعد وصال تک کی نوبت، اور پھر وہ 6 ماہ جو آپ نے بیان فرمائے وہ کس حالت میں گزرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو 6 ماہ گزرے ہیں وہ آپ یوں کہہ لیں کہ یاد نبی میں گزرے ہیں، اللہ اکبر۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو ان کی قربت تھی، جو محبت تھی، تو وہ بہت زیادہ تھی جو ہے نا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن ادھر جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت تھی وہ بھی کم نہیں تھی جو ہے نا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد عموماً آپ جو ہے وہ غمگینی رہتی تھی اور پریشانی رہتی تھی، اور یہ ایک دفعہ جو آخری جو ملاقات ہوئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ نبی علیہ السلام نے آخری بات جو ہے نا کی تھی آپ سے، تو وہ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا تھا۔ تو آپ نے پھر اس راز کو ظاہر کیا، آپ نے فرمایا جب آپ نے خبر دی اپنے جانے کی تو میں پریشان ہوئی، تو آپ نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ سب سے پہلے آپ ہی میری طرف آؤ گی جو ہے نا۔ تو اس سے مجھے طمانیت ہوئی جو ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ زیادہ دیر ادھر نہیں رہو گی، آپ ہی میرے پاس آؤ گی۔ اب یہ ایک بظاہر موت ہے، تو سارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو ہے نا، آنا اس نے ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا ایک خوف اور ایک دہشت رہتی ہے کہ یہ آ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو نہ۔ لیکن وہ کس طریقے سے موت کا استقبال کر رہی ہیں، ان کو طمانیت ہو گئی، خوشی ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں، میں بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہی ہوں۔ تو یہ جو مطلب کیفیت ہے، تو یہ مطلب بہت بلند کیفیت ہے، ہر کس و ناکس کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ موت سے اس طریقے سے استقبال کریں اس کا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اولاد میں بھی یہی تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے ادھر موت کے منہ میں جا کے کھڑے ہو گئے جو ہے نا۔ تو لوگوں کے نزدیک عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی نہ جائیں، وقت گزاریں، حالات کو دیکھیں، یہ ہو وہ ہو، لیکن انہوں نے کسی مصلحت کو سامنے نہیں رکھا۔ موت کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو ایک دن آنی ہے۔ تو موت کا ڈر اور خوف نہ ان میں تھا اور نہ آگے ان کے اولاد میں تھا، اور نہ ہی میں کہتا ہوں ان کے چاہنے والوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو ان کے چاہنے والے بھی ایسے ہی ہوں گے، چاہنے والے ہوں گی وہ جن کو موت کا ڈر نہ ہو۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو ٹھیک ہے اس نے آنا ہے، جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی۔ علامہ صاحب آخری ایام ہے اور میرے پاس آخری دقائق ہیں، میں پھر سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ ایک محبت بھی ہے، یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور پھر ایک شرف بھی آپ کو حاصل ہے، آپ نے خدمت کی ہے۔ جناب رسول کریم نے آپ کو اپنی والدہ کا مقام عطا فرمایا، یعنی ام ابیہا۔ تو پھر آج یعنی جو قربت فاصلے میں بدل گئی ہے، رسول کا وصال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس پردے کے بعد کی زندگی کیسی ہے؟ دیکھیں ہماری روایات کے مطابق پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد آپ 75 دن یا 95 دن، اہل سنت کی روایات میں ہے کہ 8 مہینے تک بھی، وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے وہ ماہ رمضان میں حضرت کا انتقال ہوا، ان کے مذہب کے مطابق 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، ماہ رمضان 6 مہینے کے بعد آتا ہے۔ تو یہ جو 75 دن یا 95 دن یا 6 مہینے یہ جو گزرے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے لیے بہت ہی بڑے یعنی روحانی مصیبت کا ایام ہے کہ رسول اللہ جیسی عظیم ہستی، ان کا غیبت اور اس دنیا سے چلے جانا، اور قبلہ صاحب نے جو وہ حدیث پڑھی، یہ حدیث ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے پاس تشریف لائیں تو کہا کہ بیٹی، کان میں کچھ بات کی جو راز کی بات تھی، بیٹی میں جانے والا ہوں۔ تو بی بی دو عالم نے رونا شروع، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ پھر حضرت نے رونا شروع کیا، پھر حضرت تھوڑی دیر بعد اچانک حضرت نے کچھ اور بات کی، تو حضرت بہت ہی خوش ہو گئے، بہت ہی کہا کہ جناب عائشہ نے کہا کہ کیا بات کی، تو کہا کہ یہ اگر بتانی ہوتی تو خود پیغمبر ہی بتا دیتے، میں راز کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔
جب آپ کا وہ انتقال ہو گیا، پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ اس وقت مجھے آپ نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے جو میرے اہل بیت میں تم میرے ساتھ آ کے ملو گی۔ اللہ تو یہ یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر تھا کہ فاطمہ زہرا جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ملحق ہوں۔ اما بات میں مکمل اس طرح سے کروں گا جو میں نے پہلے بات کی تھی، جو اللہ نے کوثر کی بشارت دی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی اپنی صلب میں سے قرار دیا، وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، میری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے صلب علی میں سے اور فاطمہ میں سے قرار دیا۔ اب اس کا اللہ نے وعدہ دیا تھا کوثر کا، کہا میں کثرت اولاد تجھے عطا کروں گا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے نا، اب یہ بھی شاہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ اہل سنت سے ہیں، میں شیعہ ہوں، میں بھی سید ہوں، یہ بھی بحمد اللہ تعالیٰ سید ہیں۔ اب پاکستان چھوڑے ہندوستان چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، یعنی ہزاروں لاکھوں افراد آپ کو اس وقت بھی مل جائیں گے جو کہیں گے کہ میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں۔ یعنی سادات زندہ معجزہ ہے، قرآن کی حقانیت کی زندہ دلیل ہے۔ قرآن نے کہا تھا 1400 سال پہلے، کسی کو پتہ تو نہیں تھا 1400 سال بعد کیا ہوگا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ یعنی کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے 200 سال بعد میرے اتنے بچے ہوں گے، 500 سال بعد میرے اتنے بچے ہوں گے۔ جب اللہ نے بشارت دی، اور دیکھ لیں اس کی حقانیت۔ ہم عبداللہ شاہ غازی کے زیر سایہ بیٹھے، عبداللہ شاہ غازی کا انتقال ہو 151 ہجری میں، یہ بیٹے ہیں ابراہیم کے، ابراہیم بیٹے ہیں عبداللہ محض کے، جنہوں نے حضرت زہرا کا جو خطبہ ہے نا، خطبہ فتح کیا، وہ ان کے دادا نے نقل کیا، اور ہماری تمام شیعہ سنی کتابوں کے اندر عبداللہ محض جو ہے انہوں نے خطبہ فتح کیا، جو حضرت زہرا کا جو خطبہ حضرت نے بیان کیا وہ ان کے دادا نے بیان کیا۔ وہ نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور پوتے ہیں حضرت امام حسن کے۔ تو جناب عبداللہ شاہ غازی ایک ہمارے نمونہ ہیں۔ میں 37ویں نسل میں ہوں، میں سے اوپر 37 آدمی حضرت امام جعفر صادق کے۔ جناب شاہ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بھی ہوں گے 30-32 ہوں گے، بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ دیا تھا اے رسول تجھے کثرت اولاد عطا کروں گا۔ دیکھ لیں ان کسی بشر کی اتنی اولاد نہیں جتنی اللہ رب العزت نے فاطمہ زہرا کی اولاد قرار دی۔ اور میں ایک جملہ آخر میں یہ کہوں گا، بات تمام کروں گا۔ فاطمہ زہرا جب انتقال ہو رہا تھا تو جب علی ابن ابی طالب وہاں پر تشریف لائے تو کہا کہ یا علی میں کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ اب وہ ساری وصیتوں کو تو میں بیان نہیں کروں گا۔ کہا کہ یا علی ایک میری وصیت یہ ہے کہ تم نے میری اولاد کو سلام پہنچانا ہے۔ فاطمہ زہرا اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتی ہے، یا علی میرا سلام میری اولاد کو پہنچانا۔ میں بھی وہ جملہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسی آپ کے ٹی وی کے توسط سے فاطمہ زہرا کا سلام ان کی اولاد تک پہنچاتا ہوں۔ تو فرمایا سلم علی ولدی الی یوم القیامہ، یا علی میرا سلام پہنچانا میری اولاد کو قیامت تک۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، چونکہ اللہ نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، یا رسول اللہ آپ قربانیاں کریں۔ یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ تجھے بھی شکر کرنا چاہیے۔ قرآن تمہیں دیا ہے، نبوت دی ہے، اما وہ چھوڑو، اس کے اوپر شکر کرو۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تمام عالم اسلام کو۔ اور شاہ صاحب کو بھی، آپ کو بھی، اپنے ناظرین کو بھی تسلیت پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی کا انتقال ہوا، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی تھے، وہ 75 دن یا 95 دن یا 6 مہینے ان کے جو ہے وہ بڑے سختی اور مصیبت میں گزرے۔ بہرحال یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار آپ کی دعاؤں میں، اور جس نیت کے ساتھ اس پروگرام کو رکھا گیا ہے اور ظاہر نشر کیا گیا ہے اس میں صداقت ہی صداقت ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس محفل کو چار چاند لگائے اور خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یہ سارا پروگرام اتفاق اور اتحاد کے اوپر مبنی تھا، اور جس میں ایک ہی پہلو تھا اتفاق اور اتحاد کا، مقام اور مرتبہ اور ذات جناب سیدہ فاطمہ۔ اگر ہم سب اس ذات پہ یکجا ہو جائیں اور پھر خاص طور سے اس ذات کو اپنے گھروں کی کردار کی کیفیت میں اتاریں تو شاید ہم فلاح پا جائیں، اور یقیناً ہم فلاح پا جائیں گے۔ دراصل ہم عمل سے دور ہیں، ہم نام بھی لیتے ہیں اور پھر عمل سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال تو ہماری اپنی ذات سے اٹھتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ روز محشر یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ شافع محشر بن جائے۔ اذن رسول خدا، اذن اللہ یعنی اذن خالق کائنات کی بدولت خالق کائنات کا محبوب اللہ کا رسول شفاعت فرمائے گا۔ مگر یہ مقام بھی جناب سیدہ فاطمہ ہے کہ آپ جب تشریف آور ہوتی ہیں، جب آپ آ رہی ہیں
تو اس وقت تمام لوگوں کو نظریں جھکانے کا حکم ہے، اور سب نظریں جھکا کر جناب سیدہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہیں کہ یہ کیا مانگتی ہیں۔ وہ شفاعت بڑی خاص ہے، اور کوشش کیجئے کہ ان لوگوں میں ہو جائیے کہ جن کی آنکھوں میں عرق عقیق اترے۔ جہاں آنکھوں میں آنسوں کی نمود ہو تو یا تو شان جناب سیدہ فاطمہ زہرا یا پھر ان سے محبت اور مودت کے ذریعے آئے۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔